فائدے مند جب ہوگا کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے، غوث پاک کا مہینہ آئے، تم موبائل کو اٹھاؤ اور گوگل پر جا کر حضور غوث پاک کی زندگی کے بارے میں جانو، اور جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد جو نصیحتیں ہمیں غوث پاک نے دی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اپنے موبائل میں آج نصیحت پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو مولا تبارک و تعالی ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا کر دے گا کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے پاس مال و دولت ہے، شان و قوت ہے، عزت ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ ہم مال و دولت کا بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج بلوترا میں دیکھا ہے میں نے کہ اولاد کو جو لوگ پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ اسکول میں پڑھا رہے ہوں، مدرسے میں پڑھا رہے ہوں، مسجد میں پڑھا رہے ہوں، جہاں بھی کہیں پڑھا رہے ہیں، اولاد کو جو لوگ پڑھا رہے ہیں انہوں نے صرف داخلہ کر دیا، سمجھ لیا ہم بری الذمہ ہو گئے، اب تو ہماری اولاد جو ہے پڑھ جائے گی۔ بڑی غلط فہمی ہے تمہارے اندر۔ ایسے اولاد پڑھتی ہوئی دیکھیے کہ آپ نے داخلہ کرا دیا، بچے خود پڑھتے رہیں گے، آپ بچوں کی طرف توجہ نہ دو، ایسے تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے گی، کسی قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری توجہ تمہاری اولاد پر نہ ہو۔ اگر آج تم اپنی اولاد پر توجہ نہ کرو گے تو تمہاری اولاد سدھرتی ہوئی نہیں بلکہ بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ گھر والوں کو چاہیے داخلہ تو کرا دیا، لیکن روزانہ جب بچہ اسکول سے پڑھ کر آئے، مدرسے سے پڑھ کر آئے، بچے کو اپنے پاس بٹھا لے، انہیں دیکھے کہ آج بچے نے کیا پڑھا ہے، آج بچے نے کیا پڑھا ہے، آج بچے نے کیا لکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ سبق پر تاریخ دیکھنا چاہیے کہ آج تاریخ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، آج بچے نے سبق سنایا ہے کہ نہیں سنایا ہے۔ لیکن آج انسان کو اتنی فرصت نہیں، سمجھ لیا بچے کا داخلہ کرا دیا، بچہ خود پا جائے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے اندر 10 بچوں کے پیدا کرنے کی استطاعت نہیں، مت کرو۔ تمہارے اندر 5 بچوں کے پیدا کرنے کی استطاعت نہیں، مت کرو۔ لیکن اللہ اکبر، تمہیں چاہیے کہ 10 بچے پیدا کرنے کے بعد، 5 6 بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی زندگی برباد کرتے ہو، انہیں تعلیم یافتہ نہ بناتے ہو، انہیں علم دین نہیں سکھاتے ہو۔ ارے تمہارا فریضہ یہ ہے 10 پیدا نہ کرو، چاہے 2 بچے پیدا کرو، لیکن ان دونوں بچوں کو علم دین بھی سکھاؤ، علم دنیا بھی سکھاؤ۔ حضور غوث پاک کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس وقت حضور غوث پاک بچپنے کے عالم میں تھے، ماں نے کہا بیٹا میرے پاس درہم و دنانیر نہیں ہے، زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، اے بیٹا میں چاہتی ہوں آپ بغداد جائیں، وہاں جا کر علم دین حاصل کریں۔ بیٹے نے اپنے کپڑے اٹھائے، چل دیے۔ جب بغداد میں پہنچے کیا دیکھا جاتا ہے، آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، کچھ درہم و دنانیر ماں نے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ غوث پاک بغداد میں علم دین حاصل کر رہے تھے، حاصل کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ جب کچھ دن گزرے دیکھا کیا جاتا ہے، غوث پاک کے پاس وہ رقم ختم ہو گئی، وہ درہم و دنانیر ختم ہو گئے۔ اب آپ کے پاس کھانے کے لیے سامان موجود نہ تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن کا عالم یہ تھا کہ آپ کا پیٹ کی کھال جو تھی وہ آپ کی پیٹ سے مل چکی تھی، بھوک کی شدت تھی، کھانا میسر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ مسجد میں پہنچے، جا کر نماز پڑھنے کے بعد جب آرام فرمانے لگے، اللہ اکبر، بھوک لگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، غوث پاک زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا چہرے سے رنگت اڑی ہوئی تھی، آپ کے ہونٹ سوکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت کا عالم یہ تھا، ایک تاجر آیا، نماز پڑھنے کے بعد اس تاجر نے اپنی تھالی کو کھولا، اس میں سے ایک تھالی میں سے اس نے ایک جو ہے پنی نکالنے کے بعد جب اس نے وہ کھولی، کیا دیکھا جاتا ہے اس میں کباب موجود تھے، گرم گرم کباب کی خوشبو جب غوث پاک کے جب ناک تک پہنچی، اللہ اکبر، بھوک کی شدت بڑھ گئی۔ وہ تاجر کہنے لگا آؤ آؤ اے بچے آؤ میرے ساتھ کھا لو، آؤ بچے آؤ میرے ساتھ کھا لو۔
غوث پاک دل میں سوچتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہو, اسے کوئی دسترخوان کی طرف بلا رہا ہو, تو اسے چاہیے دسترخوان کی طرف جائے, وہاں جا کر کھانا کھائے. غوث پاک پاس میں پہنچ گئے, دیکھا کہ جاتا ہے. اس تاجر نے کہا, اے طالب علم ذرا بتائیں تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں, میں یہاں علم دین حاصل کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی ایک طالب علم کی ضرورت تھی, مجھے بھی ایک طالب علم کی ضرورت تھی. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں بہت دراہیم اور دنانیر لے کر نکلا تھا, رقم لے کر نکلا تھا, سامان تجارت لے کر نکلا تھا. لیکن جب میں نے راستے میں تجارت کی, مجھے اس میں لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا, میرا سارا سامان تباہ و برباد ہو گیا. کچھ میرے پاس موجود نہ تھا کہ میں کچھ لے کر کھا سکوں. لیکن اے طالب علم ذرا سنیں کہ جس وقت میں گیلان کی سرزمین سے بغداد کی طرف آ رہا تھا تو ایک عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عورت تھی کہ جسے فاطمہ ام الخیر کے نام سے جانا جاتا ہے, جو کہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ ہیں. کہا ہے طالب علم سنو, جب اس عورت کو پتا چلا فلاں شخص بغداد کی جانب جا رہا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت نے مجھے کچھ دراہم دیے, کچھ رقم دی کہ میرا بیٹا بغداد کی سرزمین پر رہ کر بغداد کی زمین پر علم دین حاصل کر رہا ہے, اس بچے کو کچھ رقم دے دینا تاکہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے. لیکن جب میں گھر سے چل رہا تھا, گھر سے نکلا تو لوس ہو گیا. اسی بچے کی رقم کے سے میں کچھ جو ہے کباب خرید کر لایا ہوں. اے طالب علم بتاؤ کہ میں ان کبابوں کو کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا؟ میں ان کبابوں کو یہ کھانا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں, کیونکہ میری رقم کے نہیں, اس بچے کی رقم کے. غوث پاک نے کہا تم کھا سکتے ہو, تمہیں میں اجازت دیتا ہوں. اب دونوں نے کباب کھا لیے. کباب کھانے کے بعد کہا اے طالب علم دلیل کیا ہے؟ دلیل تو بتائیں. ارے یہ کباب میری ملکیت میں نہیں تھے, وہ تو بچے کے رقم تھی, اس بچے کی رقم کو میں نے کھایا ہے, یہ میرے لیے بغیر اجازت کے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے تاجر سن, جس بچے کی تو بات کر رہا ہے وہی عبدالقادر تیرے سامنے کھڑا ہوا موجود ہے. کہا تو جب تمہاری ملکیت میں یہ تھا تو مجھے پہلے بتاتے تاکہ وہ کباب میں تم کو دے دیتا. کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے جب کسی بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے تو کبھی اللہ کا ولی اسے شرمندہ نہیں کرتا ہے. اگر میں تجھے کہہ دیتا تو کھانے سے پہلے تو شرمندہ ہو جاتا ضرور, تو کچھ نہ کھا. حضرات گرامی, آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ حرام اور حلال میں بالکل تمیز نہیں کرتے. بس مل جائے, بھائی کا مال مل جائے, باپ کا مال مل جائے, رشتہ داروں کا مال مل جائے, حرام کا مل جائے, حلال کا مل جائے, بس مال اکٹھا ہو جائے, مال جمع ہو جائے. اللہ اکبر, کیسی عادت ہم نے اپنے ذہن میں بسا لی ہے. مال کی بھوک ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. اللہ اکبر, آج کیا دیکھا جاتا ہے, انسان بھائی کے مال پر قبضہ کر کے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے, اپنی فیکٹریاں کھڑی کر رہا ہے. دیکھا کیا جاتا ہے, یہ جو فیکٹری والے ہیں نا, ان کے حالات کو اگر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو نہ جانے کتنے مزدوروں کی مزدوری مار کر یہ اپنی فیکٹریوں کو چلا رہے ہیں. کتنے مزدوروں کی مزدوری نہ دے کر 1 مہینے کام کیا, 15 دن انہوں نے جو ہے اس سے کام کرایا, 1 مہینہ کرایا, 15 دن کی اجرت دے دی اور بھیج دیا, 15 دن کا پیسہ اس کا کھا گئے. اللہ اکبر, کوئی یو پی سے, کوئی بہار سے, کوئی جو ہے اتراکھنڈ سے, کوئی کہیں سے تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے. آج ہی دوپہر کی بات ہے, میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا, 2 شخص آئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیمار چل رہے ہیں.
کہ اچھا کہ بیمار چل رہے تو وجہ کیا ہے, رونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کہا کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری والے نے ہمیں 1 مہینے کا پیسہ تو دے دیا, لیکن ہم نے کام 1.5 مہینہ کیا ہے. ہم بیمار ہیں اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے. جس کمرے پر ہم رہ رہے تھے اس نے وہ کمرہ تک ہم سے چھین لیا ہے. اللہ اکبر. ہم یہ حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے, حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا نہ کر کے اگر آج بلڈنگیں کھڑی کر لیں تو یہ ہماری شان ہے. ارے شان تو یہ ہے, بلڈنگیں کھڑی کرنی ہو تو حرام کا پیسہ اکٹھا کرو, حرام کا پیسے سے بچو, حلال کا پیسہ اکٹھا کرو. یہ حرام کی نیت بالکل چھوڑ دو, بھائی کے پیسے پر نیت رکھنا بالکل بند کر دو. حضور غوث پاک کا ایک واقعہ میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا عالم یہ تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے, برداشت کرنا, ہر کہیں دیکھتا ہوں جب کوئی بات اگر سمجھانے کی چل رہی ہو تو اسے پوری کرنا ضروری ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کر رہے تھے تو علم دین حاصل کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا. آج تم اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہو نا, علم دین کو ہلکے میں لیتے ہو بالکل. تمہیں چاہیے غوث پاک کو سمجھیں کیا ہے غوث پاک. غوث پاک پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا, تاجر نے آ کر, اے غوث پاک تم یہاں بغداد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہو, اور تمہاری ماں 1 مہینے سے بیمار ہے, بلا علاج ہے, ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, کوئی پانی دینے والا نہیں, کوئی خدمت کرنے والا نہیں, تم یہاں علم دین حاصل کر رہے ہو. غوث پاک کے دل میں ماں کی ممتا گونج اٹھی. جب ماں کی ممتا گونج اٹھی, اللہ اکبر, وقت آیا. غوث پاک سوچ رہے ہیں میری ماں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ مکمل علم دین حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آنا, لیکن اگر میں بیچ میں چلا جاؤں کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سوچتے رہے, صبح سے دوپہر ہو گیا, شام ہو گئی, رات کا آدھا پہر گزر چکا. جب سوچا کہ میری ماں کا حال کیا ہوگا, بغداد سے گیلان تک 1 مہینے کا سفر اس وقت تھا. آپ آدھی رات میں اپنے سامان کو اٹھا کر چل پڑے. جب بغداد سے جب گیلان کی جانب پہنچے, دیکھا کہ جاتا ہے ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے اور دروازہ بند ہے. جب دروازہ بند تھا, کہا دروازہ کھولیے. ماں نے کہا کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے. ماں نے یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا بغداد سے سفر کر کے آ رہا ہے. ماں نے یہ نہ دیکھا میرا بیٹا بغداد سے سفر کر کے آ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا بتا کہ تو علم دین مکمل حاصل کر کے آیا ہے یا ادھورا حاصل کر کے آیا ہے؟ کیا بات. جب یہ کہا, اللہ اکبر, غوث پاک کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. کہا ماں میری نیت تو مکمل علم دین حاصل کرنے کی تھی. اے میری ماں سن, جب میں نے تیری بیماری کے بارے میں سنا نا ماں, میرا دل مچل اٹھا, میں تیری زیارت کے لیے آ گیا. لیکن وہ ماں فاطمہ ام الخیر تھی. ماں نے کہا بیٹا سن, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو میرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو جا, واپس چلا جا اور مکمل علم دین حاصل کر لے. اگر تو نے اس روئے زمین پر علم دین مکمل حاصل کر لیا تو روئے زمین پر میرے چہرے کی زیارت نہیں کرے گا, تم قیامت میں میرے چہرے کی زیارت کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سجدہ غوث اعظم جانشین بھائی جان نیسا. سبحان اللہ. خوش آمدید.
آپ حضرات بیٹھ جائیں. 2 باتوں میں بس میں اپنی بات بالکل ختم کر رہا ہوں. جو مقصد تھا وہ میں نے بتا دیا. اب اس سے جو نصیحت ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں بس. حضرات گرامی، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے، بغداد پہنچے. کچھ دنوں کے بعد ایک تاجر پہنچا. کہا کہ غوث پاک تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا معلوم ہے، بتایا تو صحیح. کہ غوث پاک میں جب گیلان میں رہتا تھا وہاں سے بغداد کی جانب آ رہا تھا تو میں تمہاری ماں کی نماز جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں. میں تمہاری ماں کی نماز جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں. تمہاری ماں انتقال کر چکی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہوتی ہے ماں کی پرورش. ماں چاہے بیٹے کی کامیابی تو بیٹے کو کامیاب بنا سکتی ہے، لیکن ماں فاطمہ ام الخیر کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. اپنے بیٹے کو علم دین سکھاؤ، علم دین سکھاؤ. اگر آج تم علم دین نہیں سکھاؤ گے تو جیسے عبادتوں میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا، جیسے سجدوں میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا، جیسے رکوعات میں سجودات میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تم علم دین سے غافل ہو کر بیٹھے ہو. تمہاری اولاد کو بھی ایسے مزہ نہیں آئے گا. تمہاری اولاد ان پڑھ رہ جائے گی، وہ کچھ نہ سیکھے گی تو ضرور بروز قیامت تمہارے گریبان کو پکڑ کر کہے گی تم نے ہمیں علم دین کیوں نہیں سکھایا. تو آپ کو چاہیے اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں. مدرسوں میں مساجد میں خوب پڑھانے کی کوشش کریں. علم دنیا بھی سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کا کھانا کھانے، ان کا پیسہ کھانے اور ان کا مال مارنے، بھائی بہن یا جو والدین ہیں ان کے حرام طریقے سے مال و دولت کھانے کو ہر وقت ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا.